قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت بہت حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہیں مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہیں مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، سید محمد دانش جلالی حاضر خدمت ہے بچوں کے خصوصی پروگرام چاند اور تارے کے ساتھ۔ بہت اچھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ بے شک سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مقصد حیات دے دیا۔ ایک شخص آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور ان سے کہتا ہے کہ حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو مجھے جنت میں لے کر چلا جائے۔ اب جواب سنیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں نا اپنی روٹین کی زندگی میں کہ ہمیں جنت حاصل ہو جائے تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، ان کاموں سے بچنا چاہیے، تو جواب سنیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آج ناظرین ہم بات کریں گے، کوشش ہوگی کہ اور بھی باتیں ہم کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، لیکن آج ہمارا زیادہ فوکس جو ہوگا وہ ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رشتہ دار کیسے تھے، کس طرح کا رویہ تھا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو اس گفتگو کو مزید بڑھائیں گے اور سوالات بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، آپ ان کو ARYQ-TV کے بہت سے پروگرامز میں دیکھتے ہیں، بہت عمدہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز مفتی سید زیگم گردیزی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں سلام نہیں کیا آپ نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا فضل و کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ماہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کے تقاضوں اور اس کے شایع نشان طریقے سے اس کو منانے کی کوشش کریں۔ آمین آمین انشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ہم رشتہ داروں کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، کس طرح پیش آتے تھے، تو ذرا بتائیے نا بچوں کو۔ بہت بہت شکریہ دانش بھائی۔ سب سے پہلے تو اتنی خوبصورت بزم سجانے پر آپ کو مبارکباد ہے۔ حقیقتاً یہ چاند اور تارے ہیں اور یہ پروگرام اسم بمسمہ ہے کہ یہاں نام بھی چاند تارے اور حقیقتاً یہاں موجود بھی ہمارے چاند اور ستارے موجود ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کی زندگیوں میں اسی طرح دین سے وابستگی جاری رہے، اور والدین اسی طرح
تربیت میں، تعلیم میں دین کو شامل کرتے رہیں۔ آمین۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ہر حیثیت سے، چاہے وہ بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، مرد و زن ہے، کسی بھی طور پر ہماری کوئی بھی حیثیت و اسٹیٹس ہے، حضور کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بے شک۔ حضور کا اگر اپنے رشتہ داروں سے تعلق دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو رشتہ دار اسلام قبول کرتے ہیں ان سے تو بے پناہ حضور کی چاہتیں اور شفقتیں ہیں۔ جنہوں نے اسلام قبول نہیں بھی کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے بھی ایک رحم والا معاملہ، شفقت والا معاملہ، پیار والا اور ان کے لیے چاہت والا معاملہ فرماتے ہیں کہ کسی طرح یہ اسلام میں داخل ہو جائیں، دنیا اور آخرت ان کی سنور جائے۔ اور اتنی تاکید آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ احسان کریں نا، نیکی کریں، تو ہمیں نیکی کا صرف ایک وہ اس کا اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی ہم خرچ کریں تو خرچ کرنے کا جذبہ ہے اور اس کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ تم کسی اپنے رشتہ دار پر خرچ کرو گے تو اللہ خرچ کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، یعنی دگنا ثواب اللہ تعالیٰ اس میں عطا فرماتا ہے۔ اور اتنی تاکید فرمائی گئی کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے، کسی رشتہ دار سے اور کسی تعلق واسطے والے سے قطع تعلق اختیار کرے۔ اور قطع تعلقی کرنے والے کی اتنی مذمت حضور نے بیان فرمائی، اور بالخصوص ہمارے جو بچے آج یہاں موجود ہیں یا سن رہے ہیں، ہمیں یہ چیز اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ شکر رنجی ہو جاتی ہے، کسی سے ہم کچھ تو تکار کبھی خدا نخواستہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ اسی تک محدود رہے، اس کو آگے بڑھایا نہ جائے، بلکہ فوراً اس کو ختم کیا جائے، شکر رنجی کو، ناچاکی کو ختم کیا جائے اور رشتوں کو مزید پختہ کیا جائے۔ بچوں سے ہاں، پوچھتے ہیں نا، مزید پختہ کیا آپ جائے۔ جاتے ہیں کزنس کے یہاں، جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے یہاں تو لڑائی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، ان کو مائک دیجئے۔ اچھا، لڑائی ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد دوستی ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوستی ہو جاتی ہے۔ واہ، یہی بچوں کا جذبہ بڑوں میں ہمیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی بچے جو کہہ رہے ہیں نا کہ فوراً ہی ہم وہ صلح کر لیتے ہیں اور پھر دوستی ہو جاتی ہے، تو بڑوں میں یہ چیز نظر نہیں آتی، تو اس لیے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ اچھی بات کسی سے بھی کہیں سے بھی ملے۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ اچھا، کیا ہمارے بچے جو ہیں ماشاءاللہ جو ہے بہت ساری تیاری بھی کر کے آتے ہیں، اس میں بہت سارے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتے ہیں۔ اب ہم بچوں سے بات کرتے ہیں، جی آپ بتائیے، آپ کیا سنائیں گے ہمیں؟ حدیث سنائیں گی؟ بتائیے۔ اچھا، حدیث آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ حدیث جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کو بولتے ہیں۔ شاباش، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اسے حدیث کہتے ہیں۔ جی، کون سی حدیث سنا رہی ہیں آپ ہمیں؟ حضرت عبدالرحمن کے والد حضرت بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم نے ایک پرندے کو دیکھا جس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے۔ ہم نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا اور وہ پرندہ آیا اور اترنے کے لیے بازو پھیلانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بچوں کو پکڑ کر اسے کس نے دکھ دیا، اس کے بچے سے واپس کر دو۔ ماشاءاللہ، کیا پتہ چلتا ہے اس سے ہمیں؟ کیا پتہ چلتا ہے مفتی صاحب؟ تھوڑا یہ حدیث مبارکہ آپ نے پڑھی نا، تو اس میں حضور نے وہ جو چڑیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی نا، پرندہ، تو اس نے شکایت کی حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، میرے بچے مجھ سے انہوں نے جدا کر دیے۔ تو ہمیں کوئی جانور ہو، جیسے بلی کے بچے ہوتے ہیں یا پرندوں کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں، تو ان سے جدا نہیں کریں۔ جس طرح ہمارے والدین ہم سے پیار کرتے ہیں تو اسی طرح وہ بھی اپنے بچوں سے ہی پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کو تکلیف دیں گے، دکھ دیں گے، تو جس طرح ہمارے والدین کو دکھ پہنچتا ہے، اسی طرح وہ ان کے والدین جو ہیں، وہ جو ان کی چڑیا ہے، والدہ ہے، تو ان کو بھی ایسے ہی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ہماری وجہ سے کسی کو بھی تکلیف کبھی نہ پہنچنے پائے۔ سمجھ آیا آپ کو؟ کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ عورتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اس قدر تھی کہ آپ نماز کی حالت میں کسی بچے کی آواز سنتے تو اس کی ماں کی مشقت کے خیال سے نماز میں تخفیف فرماتے۔ ماشاءاللہ، اور کیا سنائیں گے؟ آپ سنائیے۔ محمد کی محبت دین شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سبحان اللہ، کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے ہمیں؟ کہ ہمیں جو محبت کرنی ہے، جو عقیدت رکھنی ہے، جو قربت حاصل کرنی ہے، وہ کس سے کرنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اچھا مفتی صاحب، رشتہ داروں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اب یہ ضرور بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مسلمان رشتہ دار تھے، ان سے تو آپ
جو تھے بہت حسن سلوک سے پیش آتے تھے، لیکن غیر مسلم بھی تھے کچھ رشتہ دار، تو ان کے حوالے سے بتائیے کہ ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا؟ جی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، تو سب سے پہلے جو حضور کو حکم فرمایا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں۔ پہلا حکم یہی تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، ان کو پیغام پہنچائیں، شرک اور بت پرستی اور دیگر جو اس طرح کے منکرات و فواحشات ہیں اس میں جو مبتلا ہے ان کو دعوت فرمائیں۔ یعنی ہم اگر کوئی اصلاح کا کوئی پہلو دیکھتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب ہوں، بچے ہوں، رشتہ دار ہوں، ان کی اصلاح کے لیے کوشش کریں۔ اگر ہم اپنی ذات کے خول میں بند ہیں، یعنی ہم خود تو نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے بچے خدا نخواستہ اگر دین سے نابلد ہے، دور ہے، ہمارے گھر میں اگر وہ دین سے دوری کا معاملہ ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑ کا باعث ہے۔ قرآن میں فرمایا نا کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو والدین جو سن رہے ہیں آج، جو بچے یہاں کوئی نعت پیش کر رہا ہے، کوئی کلام ہے، کوئی حدیث پیش کر رہا ہے، تو یہی سب سے بہترین اپنی اولاد کے لیے تحفہ ہے۔ آج تو ہم بڑی بڑی چیزیں پلان کرتے ہیں نا کہ یہ چھوڑ کے جائیں گے، اس طرح کا اہتمام کریں، بچوں کا فیوچر وہ سیکیور کر دیں ہم، لیکن سب سے بہترین جو والدین کی طرف سے تحفہ ہے وہ حضور نے فرمایا کہ اچھے اخلاق سکھا دینا، ادب سکھا دینا۔ تو ہم اپنے بچوں کو اگر یہ ساری چیزیں سکھا جائیں گے تو جب تک وہ دنیا میں اس پہ عمل کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں، چاہے ہم دنیا میں موجود ہوں، زندہ ہیں، یا بعد از مرگ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرماتا رہے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے بچے جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں، جو سننا چاہیں گے آپ؟ جی جی ضرور۔ چلیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والی، ارے سر کا موقع ہے او جانے والی، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب ہم ادھر آتے ہیں، جی آپ کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ میں ایک واقعہ سناؤں گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بھی بہت شفقت کیا کرتے تھے۔ ایک روز وہ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک اونٹ ہے۔ جب اونٹ نے آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے پاس گئے اور اس کے کان کے پیچھے ہاتھ پھیرا تو چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نے کہا، یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس چوپائے کے بارے میں جس کا اللہ نے تجھے مالک بنایا ہے اس خدا سے نہیں ڈرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور کثرت سے تکلیف دیتا ہے۔ واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کیا پتہ چلتا ہے مفتی صاحب، تھوڑی روشنی ڈالیں، کیا سبق ملتا ہے ہمیں اس واقعے سے؟ جی بیٹا، جو واقعہ آپ نے بیان کیا نا، تو اس میں ایک بہترین پہلو کیا ہے کہ ہمارے گھر میں یا ہمارے محلے میں کوئی بھی جانور ہے، جس طرح ہم جانور پالتے ہیں نا، کوئی بھی چیز ہے گھر میں، اگر بلی ہے تو اس پہ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا ہے۔ جس طرح اونٹ نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی نا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو۔ یعنی یہ بے زبان ہے، یہ کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، آپ کو روک نہیں سکتا، لیکن جس نے اس کو پیدا کیا ہے اللہ رب العالمین نے، تو وہ آپ پر قدرت رکھتا ہے، آپ کو اس کا جو گناہ ہے اس کی سزا دینے پر وہ قادر ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے گھر میں یا ہمارے معاشرے میں جو بھی جانور ہوتے ہیں، تو ہم اگر ان سے کام لیتے ہیں تو ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیں، ان کے کھانے پینے کا ہم خیال کریں اور ان پر کسی بھی طرح کا کوئی ظلم و زیادتی والا معاملہ نہ کریں۔ بالکل، آپ کو بھوک لگتی ہے نا
भूख लगती है, जानवर को भी भूख लगती है। आपको कोई पत्थर मारे तो तकलीफ होती है, तो जानवर को कोई पत्थर मारेगा उसको भी दर्द होगा। ठीक है जी, आप क्या सुना रही हैं? शेर सुना रही है, सुनाइए। मोहम्मद से सिफत पूछो खुदा की, मोहम्मद से सिफत पूछो खुदा की, खुदा से पूछ लो शान मोहम्मद। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और जल्दी शाबाश जी, आप बताइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करें और नेक बातों का हुक्म ना दे और बुरी बातों से ना रुके। माशाल्लाह, बड़ों का एहतराम करते हैं आप लोग? बड़े जो कहते हैं उनका कहना मानते हैं? आपके जो टीचर्स कहते हैं उनका कहना मानते हैं? ठीक है, बुरी बात तो नहीं करते, अच्छी बात करते हैं। शाबाश मुफ्ती साहब, बड़ा शर्फ हासिल हुआ आपके साथ हम आज बैठे और बहुत कुछ हमने सीखा भी। क्या पैगाम देंगे यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं और जो नाज़रीन आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं? दानिश भाई, सबसे पहले तो इन तमाम बच्चों के वालिदैन और इनके असातिज़ा इस अच्छी और बेहतरीन तरबियत पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और अल्लाह ताला ये तरबियत में जो दीन का एक सिलसिला है, दीनदारी का, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़दारी का जो सिलसिला है, कोई नात के ज़रिए, कोई हदीस के ज़रिए, कोई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वाक़यात के ज़रिए, तो अल्लाह करीम करे कि ये मुस्तकिल सिलसिला जारी रहे, इनकी ज़िंदगियों में जारी रहे। और बच्चों के लिए भी बिलखुसूस कि ये महीना हुज़ूर की विलादत का महीना है, तो कसरत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें, नात की आदत बनाएं, दुरूद की आदत बनाएं। जिस तरह अभी हमने तज़किरा किया ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम आए, हुज़ूर का नाम इसमें गिरामी आए, तो हमने क्या करना है, बड़ा आसान सा काम है कि जब भी हुज़ूर का नाम हमारे सामने लिया जाए तो हमने दुरूद पढ़ना है। ठीक है, और सबसे बेहतरीन, सबसे आसान दुरूद कौन सा है? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो इसकी आदत बनाएं और जैसे जैसे मौका आए इसको मुस्तकिल एक मामूल बना ले, और इसकी फिर अल्लाह ताला बरकतें भी आपको दुनिया में भी बरकतें अता फरमाएगा, आखिरत में भी बरकतें अता फरमाएगा। और जो वालिदैन अपनी औलाद को तरबियत के तौर पर ये सारी चीज़ें उसमें शामिल करते हैं, आदत बनाते हैं बच्चों की, तो वो दुनिया में हों या दुनिया से चल बसे हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा हमेशा इसका फैज़ान उनके लिए अता फरमाएगा। बेशक, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू थी आज, और मैंने तो बहुत कुछ सीखा, और यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं मुझे पूरी उम्मीद है, और आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। बस चलते चलते कहूँगा कि कामयाबी ने चूमे हैं उसके कदम, कामयाबी ने चूमे हैं उसके कदम, मुस्तफ़ा सा जिसे रहनुमा मिल गया। इसी के साथ ही अपने मेज़बान सैयद मोहम्मद दानिश जलाली को इजाज़त दीजिए। जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा कि दुरूद शरीफ पढ़ें, कसरत के साथ पढ़ें, तो आइए अपने प्रोग्राम का इख्तिताम भी हम दुरूद व सलाम से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन।